الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ کے بارے میں جاننا آپ کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں ہمارا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی جتنی معرفت اور پہچان ہوتی چلی جائے گی، نبی علیہ السلام کی اتنی عظمت ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی اور ہمارے لیے اتباع سنت کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، ایسے ایسے فتنے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ ہماری نسلوں کا کیا بنے گا، ہمارے وہ بچے جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں ہیں ان کا کیا بنے گا۔ چند دن پہلے خاتون کا مجھے میسیج آیا، انہوں نے ایک بہت تفصیلی تحقیقی مجھے ایک واٹس ایپ کیا، اس میں کسی بدبخت نے احادیث کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو باقی نبیوں پر فضیلت نہ دی جائے، اور ایک بہت بڑے مشہور اسکالر جو آج جن کا بڑا نام ہے ان کی کتابوں کا اور ان کی باتوں کا حوالہ بھی تھا۔ جب میرے لیے یہ پہلی بات تھی، یہ نیا ایک دھچکا تھا، اس نے جب مجھ سے پوچھا، ان خاتون نے پوچھا، میں نے کہا خدا کی بندی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی اور بتانے والی بات ہے کہ مسلمان کسی سے یہ پوچھے کہ کیا ہمارے نبی افضل ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے دوپہر کا وقت ہو 12-1 بجے کا اور کوئی شخص یہ پوچھے کیا سورج نکلا ہوا ہے؟ اس وقت اگر سورج کی روشنی کسی کو محسوس نہیں ہو رہی تو اس اندھے کا کیا علاج ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، ہاں اس پہ مجھے فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی نبوت اپنے وقت پر تھی، ختم ہو گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ بھی اگر آ جاتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں چارہ کوئی نہ تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ضرور آئیں گے اس امت میں، لیکن آنے کے بعد اپنی نبوت نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عمل کریں گے۔ تو اس فتنے کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بات کا معلوم ہونا انتہائی ضروری۔ تو یہ غالباً 11واں بیان ہے آج، شروع کے 10 یا 11واں یا 12واں آج بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو عشق الہی کے چینل کے اوپر میسج ٹی وی، درس قرآن، پچھلے سارے بیانات موجود ہیں۔ واٹس ایپ میں جو لوگ گروپ میں موجود ہیں ان کو کلپ بھیجے جا چکے ہیں گزشتہ کے، کسی کو سارے چاہیے ہوں تو رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ابھی تک ہم پہنچے تھے نبی علیہ السلام کی شادی تک۔ اب آگے نبی علیہ السلام کی 35 سال کی جب عمر ہو گئی تو ایک واقعہ پیش آیا جو تاریخ کا حصہ ہے، وہ یہ کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا معاملہ پیش آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں شرکت کی۔
بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے تو فرشتوں نے کی، انسانوں میں آ جائیں تو پھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بعد بھیجا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ربی ہوا کہ میرے اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو جو میرے گھر کا طواف کرے گا، اور یہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ شریف کا نام و نشان نہ رہا، ایک ٹیلہ سا تھا، لوگ آتے تھے اور طواف کر لیا کرتے تھے اسی ٹیلے کا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طریقے سے رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو تعمیر تھی اس کی چھت نہیں تھی، حتیم اس کے اندر شامل تھا، اور 2 دروازے تھے، ایک جو آج ہے یہیں پہ نیچے زمین سے جڑا ہوا، زمین سے لگا ہوا، اور ایک اس کے بالکل سامنے جسے باب مسدود یعنی بیت اللہ کی پشت اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ اس طریقے کی نہیں تھی جیسی آج ہے، حتیم شامل تھا، دروازہ نیچے تھا اور ایک دروازہ اس کے سامنے تھا، آنے جانے کے راستے تھے، اور چھت نہیں تھی، اور ہائٹ بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی، انسانی قد سے تھوڑی سی زیادہ، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 9 ہاتھ تھی، واللہ عالم، لیکن اتنی بات ہے کہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ اب انسانوں کی تعمیر میں سے تیسری تعمیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور یہ وحی کے نزول سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ کی مبارک عمر اس وقت 35 سال کی تھی۔ مختلف حالات کی وجہ سے بیت اللہ شریف کمزور ہو چکا تھا، تعمیر اس کی کمزور ہو چکی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں سیلاب آتے رہتے تھے، اور یہ بیت اللہ کی جو جگہ ہے یہ پہاڑوں کے درمیان وادی نشیب میں تھی، نیچے تھی، تو جب پانی آتا تو ہر طرف سے پانی آ جاتا اور بیت اللہ شریف پانی میں ڈوب جاتا، لوگ تیر کے بھی طواف کرتے، مختلف حالات تھے۔ تو ان بار بار کے طوفانوں سے، سیلاب سے، پانی سے بیت اللہ شریف کی دیواریں کچھ کمزور ہو گئیں۔ بنائی بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، کئی ہزار سال ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ اور ہوا کہ ایک عورت وہ بیت اللہ شریف کی دھونی دے رہی تھی، تو کوئی چنگاری اڑی اور بیت اللہ کے غلاف پہ جا پڑی، غلاف جل گیا جس سے دیواریں تک جل گئیں، تو خستہ حال ہو چکا تھا۔ اب جب نبی علیہ السلام کی مبارک عمر 35 سال تھی، ایک زوردار طوفان آیا، سیلاب آیا، اور اس نے بیت اللہ شریف کی دیواروں میں بھی شگاف ڈال دیے، اور قریش اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ اب اس کو سر نو بنانا ہی پڑے گا، اب مزید اس کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جس وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر بنانا ہے، تو اس وقت ایک قریش میں سے ایک شخص ابو وہب ابن عمر مخزومی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو اے قریش والو، تم بیت اللہ بنانا چاہتے ہو، تمہارے پاس کمائی حلال کی بھی اور حرام کی بھی ہے، دیکھو تم اللہ کا گھر بنانے جا رہے ہو، فقط حلال لگانا، حرام مال مسجد مدرسے دین کے کاموں میں نہیں لگایا جاتا۔ یہ ایک کافر کی سوچ ہے۔ ابھی اسلام کی دعوت نہیں ملی اس شخص کو کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، حلال بنانا، اور حلال کی ڈیفینیشن کافروں نے رکھی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو جو محنت سے کمایا ہوا حلال مال ہے بس وہی لگے، زنا، میوزک، عورت، طوائف کی کمائی، اس قسم کی کمائی یہ نہیں لگے گی، یہ حرام ہے، یہ کافر کہہ رہا ہے۔ اور آگے لکھا سود کی کمائی بیت اللہ میں نہیں لگے گی، یہ کافر کہہ رہا ہے۔ اور کوئی پیسہ غصب کا، زبردستی کسی سے مجبور کر کے کسی سے لیا ہوا، اور اس قسم کا کوئی مال یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں نہیں لگے گا۔ یہ کافر مشرکین مکہ حلال کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک پیسہ ہی لگاؤ۔
تو سب نے اس کے اوپر طے کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم حلال مال سے ہی بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ جب حلال مال کو جمع کیا گیا تو وہ تھوڑا پڑ گیا، تو ان لوگوں نے انہوں نے کہا کیا کریں؟ تو کہا بیت اللہ کو چھوٹا بنا لو، جتنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اتنا نہ کرو، تھوڑا چھوٹا کر لو کہ حرام نہیں لگانا۔ اس وجہ سے حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ پھر انہوں نے جب تعمیر کی تو کئی تبدیلیاں ہو گئی، ہائٹ زیادہ بلند کر دی، ہائٹ زیادہ کر دی، چھت نہیں تھی چھت کر رکھ دی، چھت بنا دی، دروازے 2 تھے آمنے سامنے اور زمین کے ساتھ تھے، انہوں نے پیچھے کا دروازہ مکمل بند کر دیا، آگے کا دروازہ ایک رہنے دیا اور وہ زمین سے اونچا کر دیا کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے نہ جا سکے، جسے اجازت ہو جسے ہم بھیجیں بس وہی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ جا سکے۔ اس طرح کی ترتیب جو ہے ان لوگوں نے بنائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جو قریش مکہ نے تعمیر کی تھی، تعمیر کے بعد دوبارہ انہوں نے بتوں سے اس کو سجا بھی دیا۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا تو عرش تھا، عرش الہی، جو پانی کے اوپر تھا۔ یہ پانی کے اوپر جب ہلنے لگا نا تو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش پہ لکھ دیا، وہ ساکت ہو گیا، رک گیا۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوا کہ زمین آسمان کو بنانا ہے، اللہ نے ہواؤں کو چلایا، ہوائیں چلیں تو درمیان اس پانی کے اندر موجیں اٹھیں، اس سے پھر بخارات اٹھے، تو ان بخارات سے اللہ نے آسمان کو بنایا، دھواں جو اٹھا اور بخار، اس سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا۔ اور پھر جہاں یہ بیت اللہ شریف ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے خشکی کو پیدا کیا اور یہ خشکی پھیلتی چلی گئی اور یہ 7 بر اعظم جو ہے یہ وجود میں آ گئے۔ اور جب زمین تیار ہو گئی تو ان زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو جو ہے نا وہ گاڑ دیا گیا، اور زمین کے اوپر جو سب سے پہلا پہاڑ بنایا گیا یہ بیت اللہ شریف کے سامنے بالکل ہے، جبل ابی قبیس اس کا نام ہے، یہ پہلا پہاڑ ہے۔ تو بہرحال قریش مکہ نے جب تعمیر کا انتظام سارے سوچنے شروع کیے، مشورے ہو گئے۔ ایک مشورہ تو یہ ہوا کہ مال حلال، حرام نہیں لگے گا اللہ کے گھر میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں حرام نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ قبائل بہت زیادہ تھے، ہر ایک کی تمنا تھی کہ اس تعمیر میں ہمیں بھی سعادت ملے۔ تو ان لوگوں نے بیت اللہ شریف کی چاروں جو سمتیں تھیں، چاروں طرف دروازے والی، حتیم والی، دروازے کے پشت والی اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی، تو ان کو مختلف قبائل میں تقسیم کر لیا کہ فلاں فلاں قبیلہ فلاں فلاں ایریا کی تعمیر کرے گا۔ اس کی تفصیل اس طرح سے لکھی ہے کہ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔ اچھا، ہم لوگ پاکستان سے جب نماز پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو دروازے والی سائیڈ ہی ہمیں پڑتی ہے، اور حتیم والی سائیڈ جو ہے یہ بنی عبد الدار، بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آئی، اور بیت اللہ کی پشت والی جہاں دروازہ تھا بند کر دیا، اس کی جو سعادت ملی بنی جمح اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حجر اسود رکن یمانی کا جو درمیانی حصہ تھا بنی مخزوم اور دیگر قریش کے قبائل کے حصے میں آیا، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے تعمیر کا ارادہ کیا۔ یہ تعمیر بھی اللہ نے کروائی اور اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے، ہر چیز۔ جب تعمیر کا وقت آیا، ان لوگوں کو لکڑی کی ضرورت تھی، مکہ میں لکڑی کوئی نہ، لکڑی کہاں سے لائیں؟ تعمیر کے لیے کسی کاریگر کی ضرورت تھی جو لکڑی کے کام کو بھی انجام دے، وہ بھی کوئی نہیں، کیا کریں؟ تو ایک روم کا ایک جہاز تھا، رومی جہاز، یہ جدہ کی بندرگاہ سے گزر رہا تھا۔ اس وقت جدہ نہیں قائم تھا، مکہ کی یہ بندرگاہ ہی کہلاتی تھی، مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، جہاں آج جدہ ہے، جدہ کی بندرگاہ، وہاں ایک جہاز آیا اور وہ ساحل سے ٹکرا کر پاش ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے اس کے، اب وہ اس قابل نہ رہا کہ سفر جاری رکھ سکے۔ تو یہ جہاز لے کے آنے والے بھی اللہ اور یہ انتظامات کرنے والے بھی اللہ۔ اس کے اندر ایک کاریگر تھا جو لکڑی کا کام بہت اچھا جانتا تھا، باقوم اس کا نام تھا۔ اب یہاں پر مکے والوں کو ولید ابن مغیرہ کو جو معلوم ہوا کہ جدہ کے ساحل سے جہاز آ کے ٹکرایا ہے اور اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، لکڑی بھی ہے، عمارتی لکڑی بھی ہے اور کاریگر بھی ہے اور کئی اور سامان بھی ہیں، فوری طور پر یہ لوگ روانہ ہوئے اور وہاں جا کر جہاز والوں سے وہ سامان خرید لیا، اور باقوم کو کہا کہ بھئی تم آ جاؤ، کاریگر ہو اور یہ کام کرو، اپنے پیسے لے لو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ بھی پہنچائیں، کاریگر بھی پہنچائے،
اب ساری تیاریاں ہو گئیں کہ اب بیت اللہ شریف کو بنانے کے لیے پہلا کام یہ تھا کہ جو بوسیدہ دیواریں ہیں ان کو گرانا. بھئی گرائیں گے نیچے کیا کہتے ہیں بنیادوں تک پہنچیں گے تو آگے کام شروع ہوگا نا. اب مشورہ کیا ہوا کہ ابھی اس کو گرائیں کیسے. سارے ڈر گئے. ابرہہ کا واقعہ ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہاتھیوں والے آئے تھے اور انہیں بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی تھی اور اللہ کی طرف سے عذاب ہو گیا, سب تباہ ہو گئے. اب گرائیں کیسے, یہ سوچتے رہے. تو اس میں ولید ابن مغیرہ کھڑا ہوا, کہنے لگا بوڑھا میں ویسے ہو چکا ہوں, میں تو اس کو گرانے کے لیے ہمارا تو معاملہ صرف خیر کا ہے کہ ہم لوگ جو اس کو گرانا چاہتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے, تعمیر کے لیے, ہماری وہ نیت نہیں ہے جو ابرہہ کی تھی. تو انشاءاللہ العزیز کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ خیر کریں گے. تو اس نے پھاوڑا پکڑا کہ میں جاتا ہوں. باقی سب پیچھے ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے تم جاؤ, اور اگر تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آیا تب ہم شریک ہوں گے. تو یہ ولید ابن مغیرہ کھڑا ہوا اور اس نے کدال پکڑی گرانے کے لیے اور یہ کہنے لگا اللہم لا نرید الا الخیر, اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ہماری نیت نہیں, ہماری کوئی بری نیت نہیں. تو اس نے یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے بیت اللہ شریف کو گرانا شروع کیا. جب وہ کام کرتا رہا تو بلاتا رہا, آ جاؤ بھائی. اہل مکہ نے کہا ہرگز نہیں, اب رات انتظار کرتے ہیں کہ صبح تک تم زندہ رہتے ہو کہ نہیں, تمہارے اوپر کوئی عذاب تو نہیں نازل ہوتا. اب رات گزر گئی. صبح جب اہل مکہ نے دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ دوبارہ کدال لے کے پھاوڑا لے کے پھر بیت اللہ کے پاس آ گیا اور بالکل صحیح سالم ہے, تو اطمینان ہو گیا, خوش ہو گئے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو تعمیر کی نیت سے دوبارہ اس کو بنانے کے لیے اس کو گرایا جائے. پھر سب مکے والوں نے مل کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی نیت سے بیت اللہ شریف کی پرانی دیواروں کو ختم کر دیا, سارا کچھ توڑ دیا, چھت تو اس کی تھی کوئی نہیں. یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں وہ نظر آ گئیں. جب وہ بنیادیں نظر آ گئیں, ان بنیادوں کے بارے میں آتا ہے کہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھیں, اور جیسے کوئی اونٹ ہوتا ہے نا, اونٹ کا کوہان, اس کوہان کی طریقے کی وہ اس ڈیزائن کی وہ بنیادیں تھیں اور ایک کے ساتھ مضبوط جڑی ہوئی تھیں. وہاں تک پہنچ کے ان لوگوں نے پہلے تو یہ سوچا کہ اب چھوڑ دیا جائے, لیکن ایک قریشی نے اس کے اوپر بھی کودال ماری. جیسے ہی وہ کودال ماری پورے مکہ کے اندر ایک سخت دھماکہ ہوا, ایک آواز آئی, سارے لوگ رک گئے کہ نہیں اس سے آگے اب ہمیں نہیں جانا. اس کے بعد انہوں نے تعمیر شروع کر دی. تعمیر کے اندر بھی جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی سائیڈیں بنا لی تھیں کہ اسی طریقے سے ان قبیلوں والوں نے یہ سائیڈ گرانی ہے, پھر انہی قبیلے والوں نے انہی سائیڈ کو اپنی سائیڈ کو مل کے بنانا ہے. پھر ان لوگوں نے مکہ کے اندر مختلف پہاڑوں سے پتھر جمع کیے اور تعمیر کرنی شروع کی. اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی. اہل مکہ پتھر اٹھا کے لاتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے. اس تعمیر میں کیا تبدیلیاں تھیں پہلے سے؟ پہلے چھت نہیں تھی, انہوں نے چھت بنا دی. پہلے 2 دروازے تھے, دروازہ 1 کر دیا. پہلے جو اس کی بلندی تھی وہ 9 ہاتھ تھی, اس بلندی کو انہوں نے اور بہت زیادہ کر دیا. اور حتیم باہر رہ گیا کیونکہ ان کے پاس حلال مال تھوڑا تھا, یہ انہوں نے طے کیا تھا کہ اس میں حرام مال نہیں لگانا, تو حتیم کو انہوں نے باہر رہنے دیا. بیت اللہ شریف کا سائز چھوٹا ہو گیا, لیکن انہوں نے حرام لگانا, مشکوک مال لگانا کافروں نے پسند نہ کیا اللہ کے گھر کے لیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی, اچھا اس میں نبی علیہ السلام نے بھی حصہ لیا. ایک مرتبہ کیا ہوا, نبی علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے, تو آپ کے چچا نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی تہبند کو اتار دیں اور وہ اپنے کندھے پہ رکھ لیں اور اس کے اوپر پتھر رکھیں, تو اس سے جو پتھر کی رگڑ ہے جسم پہ نہیں آئے گی, ذرا آسانی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے ارادہ بھی فرمایا لیکن فوراً بے ہوش ہو گئے. بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا؟ کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص سامنے ظاہر ہوا اور اس نے مجھے منع کیا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت ہر جگہ ہر مقام پر کی. قریش مکہ برہنہ بغیر کپڑوں کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے. اس کی ایک وجہ غور سے سمجھنے والی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ معلوم نہیں ہمارا کپڑا حلال کا مال کا ہے کہ نہیں, مشتبہ مال کا نہ ہو تو ہم اپنے جسم سے ہی طواف کرتے ہیں.
اب یہ کتنی اچھی بات ہے کتنی بری بات ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ان کی نیت کا اچھا ہونا ہی محسوس ہوتا ہے۔ گو کہ یہ چیز جائز نہیں، ہمیں ہر کام وہ کرنا ہے جو شریعت کہے، جس چیز کو شریعت جائز کہے وہ جائز ہے، ہماری اپنی مرضی، ان کی اپنی مرضی کی من گھڑت بات تھی۔ اور اس کو قرآن میں، اس کو پھر اب 9 ہجری میں 9 ہجری کے اندر منع بھی کر دیا گیا کہ بیت اللہ شریف کا طواف بغیر کپڑوں کے کرنا منع ہے، اس کا حکم بھی آ گیا۔ تو ان کی اپنی طرف سے دلیل تھی، بنیاد اس کی نیت گو اچھی تھی، لیکن عمل ان کا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت اچھی ہونے کے بعد عمل کا بھی صحیح ہونا ضروری۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اچھی نیت سے کوئی برا کام کر لیا، کوئی آدمی کہے جی میں امیر کے گھر سے مال اس لیے چوری کرتا ہوں کہ غریب کی مدد کروں گا، تو یہ چیز جائز نہیں۔ بہرحال جب بیت اللہ شریف کی تعمیر پوری ہو گئی، اب ایک اہم معاملہ پیش آیا، وہ کیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانا۔ اب جناب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے ملے اور یہ میرے حصے میں آئے، اور لازمی بات ہے جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو جو بھی شخص یہ قبیلہ وہ کام کرے گا تو اس کا نام تو پھر پکا ہو جائے گا نا، اور اس کی عزت بھی بلند ہوگی۔ تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ مجھے ملے۔ کئی دن گزر گئے، لڑائی، حتیٰ کہ لڑائی کی نوبت آ گئی، لوگوں نے تلواریں نکالنی کہ یہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، ہر قبیلہ یہ کہتا کہ ہم نے کرنا ہے۔ اس طریقے کی بات ہوتی رہی، تو بہت جب لڑائی ہو گئی تو ایک شخص سے ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی، یہ قریش کے اندر سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص تھے، اور یہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے، مسافروں کی خدمت کرنے والے، اور جب یہ کسی سفر میں جاتے تو سارے قافلے کو خود ہی اپنے پاس سے کھلایا کرتے تھے۔ تو خیر خواہ قسم کے لوگ آپ کا بندے تھے، اور اچھا ان کا سلسلہ تھا، اور یہ ایک صحابی کے والد بھی تھے، جب ان کے بیٹے ایک صحابی بھی بنے۔ تو بہرحال انہوں نے قریش والوں کو مشورہ دیا، اپنی رائے دی کہ دیکھو اے خدا کے بندوں، مت لڑو، کتنا لڑو گے، کس کس بات پر لڑو گے، بہت تم نے بچپن پیچھے لڑائیاں کر لیں، اب اس کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو ہم رات بیت اللہ میں گزارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ جو شخص صبح سب سے پہلے، صبح صادق کے بعد جو شخص صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے اس سے فیصلہ کرا لیتے۔ تمام قریش کو یہ بات پسند آ گئی کہ بھئی ہمارے ایک اچھے بڑے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے بات کو مان لیا۔ اب سارے لوگ بیت اللہ میں ہیں، رات گزر رہی ہے، رات گزری، صبح صادق ہوئی، انہوں نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، قریب ہوتے گئے، وہ دیکھتے چلے گئے کہ کون آ رہا ہے، اور جب بہت قریب آ گئے اور وہ اس پوزیشن پر آ گئے کہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں، اس رینج میں آ گئے جو آنکھوں کی ہوتی ہے، ویزیبلٹی جب کلیئر ہو گئی، دیکھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سارے قریش یہ کہنے لگے ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین، ہم راضی ہیں، یہ تو محمد ہے، ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ سارے اطمینان سے خوش ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو بتایا گیا بھئی یہ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت فیصلہ فرمایا، حکم دیا چادر لے کر آؤ۔ ایک چادر بڑی لائی گئی، آپ نے فرمایا ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ آگے بڑھے اور چادر کو پکڑ لے، کونا پکڑ لے، سائٹ پکڑ لے، جتنے قبیلے کے لوگ ہیں ہر قبیلے کا ایک نمائندہ آئے تاکہ پورے قبیلے کی نمائندگی ہو جائے، اور جتنے قبائل کے لوگ ہیں وہ چادر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں۔ سب نے ایسا کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جہاں رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کے چادر پہ رکھا، پھر یہ سب لوگ اس چادر کو لے کے حجر اسود کی جگہ پر آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں رکھا جہاں آج یہ موجود۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ حکمت عطا فرمائی، اور آپ نے اس ایسے معاملے کو جس میں قریش لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، قسمیں کھانے لگے تھے کہ بس جان دے دیں گے لیکن یہ سعادت ہم نے لینی ہے، نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو جو لڑائی کا مسئلہ بننے لگا تھا عافیت کے ساتھ حل کروا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی جب 35 سال کی تھی، یہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اور تمام انبیاء کرام خصوصیت کے ساتھ سبھی بالخصوص اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے، دعوت کا کام سے پہلے جتنا عرصہ جس نبی کا زمین کے اوپر گزرا، اللہ نے ہر نبی کو ہر قسم کی بری عیب والی چیز سے بچایا۔ نبی علیہ السلام کو بھی بچایا۔ نبی علیہ السلام کے اپنے اندر بھی بتوں کی نفرت موجود تھی۔ ایک میں آپ کو بات پڑھ کے سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ابن حشام کی روایت ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت و نگرانی فرماتے تھے۔ جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو محفوظ رکھا، آپ محفوظ تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ ارادہ فرما چکے تھے کہ آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی جائے گی اور ہر قسم کی عزت اور کرامت آپ کو دی جائے گی، یہاں تک کہ آپ مرد کامل ہو گئے، یعنی 40 سال کے بھی ہو گئے، اور مرد کامل اخلاقی اعتبار سے بھی ہو گئے کہ مروت میں، حسن اخلاق میں، حسب نسب میں، حلم میں، بردباری میں، راست بازی میں، صاف گوئی میں، سچائی میں، امانت میں آپ سب سے بڑھ گئے، اور فحش اور برے اخلاق اور ہر بری چیز سے انتہا درجہ دور ہو گئے، بالکل دور ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا کی؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا کبھی کوئی شراب نشہ آور چیز استعمال؟ فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو حرام اور برا سمجھتا ہوں، اگرچہ وہی میرے اوپر اس وقت بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ مسند احمد میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خدیجہ کی ایک ہمسائے نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امی خدیجہ کو کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، اور کبھی میں عزا کی، جو لات و منات اور عزا و حبل ان کے جو بت تھے، کہ میں ان کی کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ ایک اور واقعہ بڑا مزیدار، زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے تھے، چھوٹے عمر کے چھوٹے لڑکے تھے۔ ایک دفعہ زید بن حارثہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا۔ قریش مکہ کی عادت تھی کہ دوران طواف یہ کسی موقع پہ دو بت تھے، اساف اور نائلہ، ان کو ہاتھ لگاتے تھے برکت کے لیے، ان کا یہ تھا معاملہ۔ تو زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا تھا قریش والوں کو، تو وہ چلتے چلتے جب وہ موقع آیا تو اس کو بھی ہاتھ لگا لیا۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا، زید ان کو ہاتھ نہیں لگانا، بتوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اب بچوں کے اندر ایک بچپنا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے منع کیا تو میرے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح ان کو ہاتھ لگا کے ہوتا کیا ہے، تو پھر میں نے دوبارہ ہاتھ لگا لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے مزید غصے سے، ناراضگی کے ساتھ کہا، زید میں نے تمہیں منع نہیں کیا ہاتھ مت لگانا ان کو، کیوں ہاتھ لگایا؟ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ یہ والی بات جب نبی علیہ السلام کی میں نے ڈانٹ سنی، اس کے بعد خدا کی قسم میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہ وحی نازل ہوئی اور قرآن کا سلسلہ، اعلان کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے اپنا کلام اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ مجھ کو جاہلیت میں کبھی کسی ایسی بات کا خیال نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ خیال ایسا آیا کہ میں یہ کروں، لیکن اللہ نے میری وہ حفاظت فرمائی۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قریش والے اپنی شادیوں میں خوب ڈھول اور باتیں، قصے، گپیں، بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک ساتھی تھا بکریاں چروانے والا، اس سے کہا بھئی دیکھو میری بکریاں تم سنبھالو، میں ذرا آج رات کسی شادی کو اٹینڈ کرتا ہوں۔ آپ مکے آئے اور آپ نے ایک شادی والے گھر کی طرف رخ کیا، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں شادی ہونے والی ہے، لیکن اللہ کی شان آپ کو نیند آ گئی، اور جب صبح سورج کی کرنوں نے آپ کے بوسے لیے، تب آپ کی آنکھ کھلی، ساری رات اللہ نے سلا دی۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا، میرے ساتھی نے پوچھا ہاں بھئی رات کیا دیکھا؟ کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو نیند آ گئی۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے اس کی کوشش کی کہ معلوم تو ہو کہ قریش مکہ جو ہیں ان کی شادیوں میں کیا ہوتا ہے،
دوبارہ ابھی پھر آپ کو نیند آ گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ ہو، اس کے بعد کبھی مجھے ایسا خیال ہی نہ آیا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے وحی کا نزول کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ قریش کے سامنے کھانا رکھا گیا، دعوت تھی، تو وہاں پر ایک صاحب تھے زید ابن عمر ابن نفیل۔ ان کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ نے بھی کھانے سے انکار کر دیا کہ میں بتوں کے نام پہ ذبح ہوئے کھانے نہیں کھاتا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور یہ نہیں کھاتا۔ یہ زید ابن عمر ابن نفیل یہ قریش سے کہتے تھے کہ ارے خدا کے بندو، بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے گھاس بھی اللہ نے بنائی، تو اس کو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کیوں ذبح کرتے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی کسی چیز میں حصہ نہیں لیا، اور اللہ نے مہربانی فرمائی۔ زید ابن عمر ابن نفیل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں، ان کے والد ماجد تھے، شرک اور بت پرستی سے بیزار اور حق کی تلاش میں تھے۔ ہاں، آپ کا انتقال نبی علیہ السلام کی بعثت سے 5 سال پہلے ہو گیا، انہی دنوں میں جب یہ تعمیر کعبہ کا سلسلہ تھا۔ تو تمام انبیاء وحی کے نزول سے پہلے بھی ہر قسم کی بری چیزوں سے، عیب والی باتوں سے دور رہا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام کے نفوس قدسیہ شروع سے ہی کفر، شرک اور ہر قسم کی فحش اور منکر اور گناہ سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ وہ شروع سے ہی دین حنیف کے پابند ہوتے ہیں، مزاج ان کا وہی ہوتا ہے، اور فطری طور پر ہر بری بات سے متنفر بھی ہوتے ہیں، بیزار بھی ہوتے ہیں، بالکل دور ہوتے ہیں ہر بری بات سے۔ چنانچہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب سے میری نشو و نما ہوئی اسی وقت سے بتوں کی شدید نفرت اور شدید عداوت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ نبی علیہ السلام تو بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ آج ہمارے زمانوں میں باقاعدہ بت بنانے کی اور مندر بنانے کی ترتیب بنائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام خلفائے راشدین نے، صحابہ نے کبھی اس قسم کے کام نہیں کیے، حالانکہ آدھی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کو اللہ نے عطا کر دی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کی عمر 40 کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور وحی کے نزول سے کچھ عرصہ پہلے، 6 مہینے کچھ عرصہ پہلے، نبی علیہ السلام کو سچے خواب یہ دکھائے جانے لگے، سچے خواب آنے لگے۔ آپ جو رات کو دیکھتے وہ صبح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے۔ علقمہ ابن قیس سے روایت ہے کہ انبیاء کو اولاً خواب دکھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سچے خوابوں سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، تب حالت بیداری پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب کا معاملہ پیش آیا، اور حدیث میں ہے کہ رؤیا صالحہ، سچے خواب نبوت کا ایک حصہ ہیں، نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب کیسے بنے؟ 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے، تو ٹوٹل 23 سال بنے، اور یہ سچے خوابوں کا سلسلہ 6 مہینے رہا۔ تو 23 کو ڈبل کریں، 6 حصوں پہ ڈیوائڈ کریں، 23 کو ڈبل کریں، یعنی 6 مہینے کے 46 حصے بنے، تو 6 مہینے تقریباً یہ سلسلہ رہا۔ تو اس اعتبار سے نبوت کا 46واں حصہ یہ سچے خواب قرار دیے گئے۔ خوابوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے، وہی خواب میں بھی زیادہ سچا ہے۔ بہت سارے لوگ خوابوں کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھ لیتے، اپنے ہی معتقد ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے یہ بڑا اچھا خواب دیکھا۔ تو خوابوں کا شہزادہ نہیں بننا، عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی رات کو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے تو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، اور صبح اٹھ کے یہ کہے کہ جناب یہ رات کو میں نے خواب دیکھا تھا، اب مجھے پی ایم لگا دیا جائے، اس کو جوتے تو لگائے جا سکتے ہیں، پاگل خانے تو بھیجا جا سکتا ہے، کہیں پرائم منسٹر اس کو نہیں بنایا جا سکتا۔
اچھے خواب اچھی نعمت ہے، لیکن خوابوں کا دل دادہ بننا اور ہر خواب کی ہر دفعہ تعبیر ہی پوچھتے رہنا اور اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا سمجھنا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ برا خواب کوئی دیکھے تو الٹی طرف 3 مرتبہ دھتکار دے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی، آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی میں ظاہر ہو جاتا۔ صبح کی روشنی سے پہلے صبح صادق، آفتاب سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے پھر سورج نکل جاتا ہے۔ تو یہ آفتاب نبوت کا عروج نکلنا تھا، اس سے پہلے یہ رؤیا صالحہ کی روشنی جو آئی، یہاں تک کہ آفتاب نبوت اور رسالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ جو لوگ اپنے دل کے بینا تھے، قلب جن کا پاک اور صاف تھا، جیسے ہی آفتاب نبوت بلند ہوا، ان کی کرنیں، اس نبوت کی کرنیں، آفتاب نبوت کی کرنیں ان کے دل نے قبول کی اور فوری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے جس وقت یہ آفتاب نبوت بلند ہوا تو سب سے پہلے یہ روشنی کس کے متاثر کی؟ مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہاں ابو جہل والے لوگ جیسے لوگ بھی تھے کہ دل اندھے تھے۔ آفتاب نبوت بلند تو ہوا، کرنیں تو پڑیں، لیکن دل اندھے ہونے کی وجہ سے پہچان ہی نہ سکا۔ تو سب سے زیادہ روشن دل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، فوراً قبول کیا۔ سب سے زیادہ اندھا پن یہ ابو جہل کا تھا، آخر تک پسند جو ہے نا وہ قبول نہ کیا، اور باقی تمام لوگوں کے دل ان کے درمیان ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وحی کا جو وقت ہوا اس سے پہلے ثم حبب الیہ الخلا، کہ آپ کو خلوت اور تنہائی پسند آ گئی، محبوب بنا دی گئی، یعنی کسی بنانے والے نے آپ کے دل میں تنہائی کو پسند کر دیا، تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی۔ آپ غار حرا میں جاتے اور غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کسی حدیث میں غار حرا کی تنہائی کی عبادت کی تفصیل نہیں کہ وہ کیا عبادت تھی، تاہم کبھی 3 دن کے لیے جاتے، کبھی 5 دن، کبھی زیادہ، کھانا ضرور ساتھ لے کے جاتے، اور جب ضرورت پیش آتی تو واپس بھی تشریف لے کر آتے، اور دوبارہ پھر اپنا گھر میں رہ کے اور دوبارہ اپنا کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے پھر تشریف لے جاتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر الہی، مراقبہ، تفکر اور تزکیہ یہ آپ کی عبادت تھی۔ اس کے علاوہ برے لوگوں سے دور رہنا، فساق سے، فجار سے، مشرکین سے، برے لوگوں سے دور رہنا، یہ خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اور جب وہاں آپ رہتے توشہ ختم ہو جاتا تو واپس آ کے آپ اپنا توشہ لیتے۔ اچھا، برے لوگوں سے دور رہنا عبادت ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ برے لوگوں سے دور رہنا، ان کو نہ دیکھنا، یہ عبادت ہے، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی آ جائے گی، آ گئی ہوگی، نہیں تو اب آئی جائے گی اور آ جائے گی۔ دیکھیں، نیک لوگوں کے قریب رہنا اور ان کی صحبت رہنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ان کو دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ عبادت ہے تو اس کی ضد بھی پھر برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا، برے لوگوں کو نہ دیکھنا، یہ بھی اسی قبیل کے حساب سے آئے گا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک عمر 40 سال کو پہنچی اور نبی علیہ السلام حسب معمول غار حرا میں تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ تو ایک دن اچانک دفعتاً جو ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ غار میں آیا، اس نے آپ کو پہلے سلام کیا اور اس کے بعد کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ کو زور سے بھینچا، فرمایا کہ اتنی شدت سے کہ مجھے تو خوف ہونے لگا۔ پھر فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ، پڑھیے، تو پھر میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ سینے سے لگایا اور زور سے بھیجا اور پھر کہا اقرأ، تو پھر اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بسم وربک الاکرم۔ یہ آیات جو ہیں یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔
40 سال کے جب آپ ہوئے تو وہی نازل ہوئی. وہی نازل ہونے کی شان اس طریقے سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں. ایک فرشتہ آیا اور آگے سلام کیا اور کہا میں جبرائیل ہوں، آپ محمد الرسول اللہ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو خوب زور کے ساتھ بھینچا، یہاں تک کہ بہت شدت ہو گئی. پھر دوبارہ ان کو چھوڑ کے کہا اقرا. نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. بھی تیسری مرتبہ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ بھیجا. اس کے بعد کہا ما اقرا، پڑھیے. پھر نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اپنے نام، اپنے آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے. آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیزیں بتائیں جن کو وہ نہیں جانتا تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہاں کے اوپر ایک بات آپ کو حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی میں سنا دوں. یہ میں نوٹس میں وہی تلاش کر رہا تھا ابھی. حضرت پیر غلام حبیب حضرت مولانا مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ یہ دادا پیر ہیں، اور حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے شیخ ہمارے دادا پیر، وہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں بنے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، ہمیں کہتا ہے قرآن اے مجھے ماننے والے مسلمان اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. اقرأ وربک الاکرم، یہ تو اکرام کے لیے، عزت دینے کے لیے آیا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. نبی علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے اس کے بعد وہاں سے غار حرا سے نکلے اور آپ کے اوپر ایک خوف، ایک کپ کپی سی طاری تھی، ایک عجیب سی کیفیت تھی. وحی کی عظمت، حیبت اور اللہ رب العزت کا قرآن کا اترنا، وحی کا دل کے اوپر، قلب اطہر کے اوپر نزول کا ہونا ایک عجیب چیز تھی. پہلی دفعہ تھی نبی علیہ السلام ایک پریشانی، ایک عجیب کیفیت کے اندر اپنے گھر آئے. بی بی خدیجہ کو دیکھا اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کچھ اڑا دو. تو وہ جب گھبراہٹ اور پریشانی ذرا دور ہوئی، حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری جان نہ نکل جائے، انی خشیت علی نفسی. کیونکہ فرشتے کے انوار و تجلیات کا نبی علیہ السلام کے اوپر پہلی مرتبہ اس طریقے سے نزول کا ہو جانا خود قرآن کے اندر آتا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری اور گراں جو کلام ہے، بہت بھاری کلام وہ نازل فرمائیں گے. نبی علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو بہت بڑا بوجھ آ جاتا تھا. سوار ہوتے آپ کسی جانور کے اوپر، اونٹنی کے اوپر، اور وحی نازل ہوتی تو جانور جو ہے مجبوراً وحی کے وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتا، گردن آگے کو ہو جاتی. ایک صحابی ہیں زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی کہ اسی کیفیت پہ وحی نازل ہو گئی، اور اس کا اتنا بوجھ آیا مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید آج میری ران ٹوٹ جائے گی. اور اس قسم کا کوئی خوف پیدا ہو جانا یہ بشری تقاضے کے خلاف نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان پہ وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ذرا اس کو چھوڑ دیجئے، تو جیسے ہی عصا کو انہوں نے پھینکا وہ تو دوڑنے والا اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ ڈر گئے اور اللہ نے کیا فرمایا اقبل ولا تخف انک من الآمنین. تو یہ بشری تقاضے کے خلاف نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کے اوپر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی جس میں آپ کو یہ تھا کہ یہ معلوم نہیں اب کیا ہوگا. آپ نے اللہ کے پیغام کو قبول فرمایا، اور نبی علیہ السلام جب غار حرا سے واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف تو راستے میں جس شجر اور حجر
یعنی درخت اور پتھر، ہر پتھر اور ہر درخت نے آپ کو سلام کیا اور کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس طرح پورے یقین اور پوری مضبوطی کے ساتھ نبوت کے اس بوجھ کو لے کے، اس ذمہ داری کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے۔ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں، عبید ابن عمر کی مرسل روایت میں ہے کہ جبرائیل آئے اور مجھے ایک مسند پر بٹھایا، اور ایسی عمدہ مسند تھی کہ مجھے دیکھ کے تعجب ہوتا تھا۔ یعنی نزول وحی سے پہلے آپ کو ایک مسند پر بٹھایا گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، آپ کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس جو اگلے وقت میں حضرت خدیجہ لے کے گئیں، تو آپ بھی تو جا سکتے تھے، خود بھی تو جا سکتے تھے، کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہو تو خاوند کو پھر سکون، اور عجیب حالت کے اندر سکون یہ بیوی ہی کے پاس آ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے اندر جیسی محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، تو سکون انسان کو گھر میں آ کر بیوی کے پاس ہی ملتا ہے۔ جو لوگ گھر سے باہر سکون تلاش کرتے ہیں ان کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جو بیوی سے ہٹ کر کسی نامحرم میں سکون تلاش کرتے ہیں ان کو بھی کبھی نہیں مل سکتا۔ 3 چیزوں میں قرآن نے سکون بیان فرمایا: رات میں سکون، بیوی میں سکون، گھر میں سکون۔ جو خاوند رات گھر میں بیوی کے پاس رہے گا پرسکون رات گزارے گا، اور جو خاوند رات گھر پہ نہ ہو یہ بے سکون ہے۔ جو رات گھر پہ ہے لیکن موبائل پر ہے تو یہ ذہنی طور پر گھر پہ نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، یہ بھی بے سکون زندگی گزارے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پریشانی کے عالم میں کہیں اور کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ بتائیے، کیا مکہ میں آپ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا ابو طالب اس وقت موجود نہیں تھے؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے پاس آئے کہ میاں بیوی کے اندر تعلق ہی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھی بنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بیوی کو ساری باتیں بتائیں۔ اب بیوی نے کیا کیا اور کیا کہا سنیے۔ فرمایا، بشارت ہو آپ کو، اب ہرگز نہ ڈریے، کلا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اور آگے کیا فرمایا بی بی خدیجہ نے؟ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو سچ بولنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یعنی لوگ مقروض ہوتے ہیں آپ ان کے قرضے اٹھا لیا کرتے ہیں، اور آپ ناداروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں، آپ امین ہیں، امانتیں ادا کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کا خیال کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور آپ حق کی طرف، اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو معین ہیں، مددگار ہیں، ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے۔ اور ابن جریر کی ایک روایت، ایک بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ آپ کبھی کسی فاحشہ کے پاس بھی نہیں پھٹکے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ آپ کسی، یہ ابن جریر کی روایت ہے، کہ آپ کبھی کسی بری عورت کی طرف نہیں پھٹکے، بھی نہیں، ادھر رخ ہی نہیں کیا، توجہ بھی نہیں کی۔ گویا یہ تھا کہ جس کے اندر ایسی صفات موجود ہوں یہ دنیا میں کبھی ناکام، پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان صفات کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اور آپ نے پورا واقعہ جب خدیجہ بیان کیا، حضرت خدیجہ نے کہا، مبارک ہو آپ کو اور بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ آپ کے ساتھ سوائے خیر و بھلائی کے کچھ نہیں کرے گا۔ جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آئے اس کو قبول کیجئے، بلا شبہ حق ہے۔ اور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔ جب خاوند پریشان حال ہو کر بیوی کے پاس آئے، کوئی بھی پریشانی ہو، اور بیوی تسلی کے بول بولے، تسلی دے دے، تو یہ ایک بہترین زندگی ہوا کرتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کا نام نظر آئے گا، کردار نظر آئے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھرپور، کامیاب اور لازوال زندگی کے پیچھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی تسلی کے بول، یہ شوہر کی دلداری کرنا، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے عورت کا کردار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ کو بیوی کی صورت میں نظر آئے گا۔
اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اس امت میں ایمان لے کر آئی۔ مردوں میں تو حضرت ابوبکر ہیں، لیکن اگر پوری امت میں سے دیکھیں، مرد عورت کے فرق کو ہٹا کے دیکھیں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عورتوں کے فضائل میں یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس میں یہ مردوں سے بھی آگے نکل گئیں۔ مرد نے کلمہ بعد میں پڑھا اس امت میں، اور عورت نے کلمہ پہلے پڑھا، اور نبوت کا دیدار نبی بھی اس امت میں سب سے پہلے ایک عورت نے کیا، اور وہ بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں اسی وقت یا اگلے دن بہرحال اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے اور عیسائی تھے اور حق کی تلاش میں تھے، اور اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ یہ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو پہلے وہ اکیلی گئیں، بعد میں نبی علیہ السلام کو بھی لے کے گئیں۔ کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کا حال تو سنیے۔ ورقہ نے آپ سے پوچھا، اے بھتیجے بتاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ تو ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا، کہا کہ جو آپ فرماتے ہیں بالکل حق ہے، اور تمام بات سن کے کہا یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ اور آگے کہا، کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری میں قوی ہوتا، توانا ہوتا، جب تمہیں تمہاری قوم نکالے گی اس وقت میں تمہاری مدد کرتا، کاش میں اس وقت زندہ ہی ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے بہت تعجب سے فرمایا، میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے بتایا کہ ایک آپ ہی کی بات نہیں، جس نبی نے حق کی بات کی قوم نے مخالفت کی۔ اور اگر میں آپ کے زمانے میں ہوا، یہ ورقہ ابن نوفل جن کو اس بات کا یقین ہے کہ میں ابھی بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، اس وقت میں نے نہیں ہونا، کہا کہ اگر میں اس وقت موجود ہوا تو میں پوری قوت کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ورقہ ابن نوفل نے یہ بھی کہا کہ آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور آپ مثل موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہیں، اور آپ کو ان قریب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوگا۔ ناموس، یہ لفظ آپ نے سنا نا، ناموس۔ ایک ہوتا ہے جاسوس، ناموس اور جاسوس۔ ناموس کہتے ہیں جو خیر کی خبر لے کے آتا ہے، جاسوس کہتے ہیں جو شر کی خبر لے کر آتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام وہاں سے واپس چلے تو ورقہ ابن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا ورقہ ابن نوفل نے تو جو نقل تھی نا، بات نقل کی، بڑوں کی بات کتابوں سے نقل کی کہ بھئی یہ نقلی دلیل دی، نقلی دلیل سے مراد کتابوں سے نقل کر کے دلیل دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی دل کی تسلی کے لیے ایک عقلی دلیل کو بھی پیش کیا، وہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ اور یہ روایت جو ہے نا ابو نعیم کے اندر موجود ہے، سند ضعیف ضرور ہے لیکن بہرحال یہ کسی درجے میں موجود ہے، اور ہم نے اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں نکالنا، لیکن یہ ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ ایک بار سے خدیجہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اگر ممکن ہو کہ جس وقت وہ ناموس آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے اطلاع کریں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب جبرائیل آئے، نبی علیہ السلام نے اطلاع کی حسب وعدہ۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا اور سر کے بال کھولے، پھر پوچھا اب آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کہا نہیں اب تو نظر نہیں آ رہے۔ تو خدیجہ نے کہا کہ یہ واقعی فرشتہ ہے جو حیا والے ہیں، شیطان ہوتا تو وہ نظر آتا، وہ اس طرح سے نہ جاتا، تو آپ پورا اطمینان رکھیں۔ تو یہ بھی ایک بہرحال ضعیف روایت ہے، یہ بھی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی جانا ہوا، اور حضرت خدیجہ نے عداس جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نینوا کے تھے، ان کے پاس بھی نبی علیہ السلام گئیں اور جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا بیان کیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بحیرہ راہب کے پاس گئیں، یعنی ہر طریقے سے ساری تسلیاں کر لیں اور نبی علیہ السلام کو اطمینان دلوایا۔ امی عائشہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ورقہ ابن نوفل کو برا مت کہو، میں نے اس کے لیے جنت میں 1 یا 2 باغ دیکھے ہیں۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب نبی علیہ السلام سے شادی کی تھی تو وہ بہت ساری کرامات اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر ہی کی تھی، اور آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، نبی علیہ السلام کو بھی بعض راہب نے اور بعض لوگوں نے بتایا کہ آپ نبی ہوں گے، تو یہ تو اس چیز کے انتظار میں تھیں کہ یہ معاملہ پیش آئے۔ اچھا جی، چند باتیں یہ وحی کے نزول، غار حرا اور ان معاملات میں بعض پوائنٹس ہیں، وقت تو آج تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا، لیکن ان چیزوں میں، ان نکات میں بہت چیزیں ہیں ہمارے سمجھنے والی۔ نبی علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق ربیع الاول میں اور بعض جگہ رمضان بھی لکھا ہے، بہرحال پیر کا دن تھا جب یہ وحی نازل ہوئی پہلی۔ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کہ پیر ہی کے دن میں پیدا کیا کہ میں پیدا ہوا اور پیر ہی کو مجھے پہلی وحی بھی ملی، اور یہ 40 سال کی عمر تھی، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ انسان کی اصل عمر تو 40 سال ہی کی ہے کہ جس وقت تمام قسم کی اس کی ہر قسم کی قوتیں، روحانی، جسمانی، ذہنی، قلبی، یہ جو ہیں بہت بھرپور ہوتی ہیں۔ اس عمر میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو وحی کے لیے پسند فرمایا۔ ایک روایت ہے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ نبوت کے یعنی کہ وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصے تک حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کی معیت میں اور رفاقت میں رہے، وہ وقتاً فوقتاً آپ کو کوئی نہ کوئی چیز بتاتے رہتے اور اللہ کا پیغام دیتے رہتے، تاہم قرآن کی کوئی آیت وہ جبرائیل علیہ السلام ہی سے ثابت ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سے قرآن کا وحی کا نزول یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی معیت میں کیا اشارہ تھا کہ نبی خاتم النبیین ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ان کے بعد اب صرف قیامت آنی ہے اور وہ سور حضرت اسرافیل نہیں پھونکنا ہے، اس کی ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے، تو اس بات کی طرف یہ اشارہ کیا گیا۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے، حدیث کا یہ لفظ ثم کہ خلوت کی محبت ڈال دی گئی، ثم حبب الیہ الخلاء، کہ میرے اندر جو ہے یہ خلوت کی محبت ڈال دی گئی، یعنی خلوت کی محبت پیدا خود نہیں ہوئی، کسی ڈالنے والے نے ڈالی۔ یہ جو خلوت ہے نا تنہائی یاد الہی میں، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس حدیث میں ان ساری باتوں میں اس بات کا بھی اشارہ کیا گیا کہ مبتدی، ابتدا والا، وہ لوگ جو نئے نئے بیعت ہوتے ہیں اور ابتدائی سلوک میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ گھر والوں سے ہٹ کٹ کے کچھ وقت یاد الہی کے لیے لگائیں، خانقاہوں میں جائیں، اللہ والوں کی خدمت میں جائیں، نیک ماحول میں جائیں، اپنی تربیت کے لیے، اپنے اندر باطنی احوال کو بڑھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ان کو خوب ضرورت ہے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تاہم جو منتہی لوگ ہوتے ہیں، جو کسی مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، سلوک کافی طے کر چکے ہوتے ہیں، نسبت مل چکی ہوتی ہے، ان کے لیے اہل و عیال کی جو صحبت ہے نا، وہ تعلق مع اللہ سے مانے نہیں ہوتی۔ جو شروع کے نوجوان ہوتے ہیں، جو نئی نئی سلوک کی زندگی اور اللہ کے تعلق کی زندگی کو شروع کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ہے کہ خلوت اختیار کریں اور اس میں ذکر عبادت کریں، مراقبے کریں، یاد الہی میں بیٹھیں تاکہ ان کی استعداد بڑھے۔ لیکن جن کی استعداد بڑھ جاتی ہے اور ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، نسبت مل جاتی ہے، ان کے لیے تعلق مع اللہ میں رکاوٹ نہیں بنتے بیوی بچے، کاروبار، کام۔ دلیل رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے رجال، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت کام کاج انہیں یاد الہی سے غافل نہیں کرتی۔ تو منتہی کے لیے کیا معمولات کی بالکل چھٹی ہے؟ نہیں، اس کے لیے چھٹی کوئی نہیں ہے، اس نے بھی زندگی پر کرنے ہیں۔ قرآن ہی کے اندر آتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائے، اس کو بھی کچھ وقت یاد الہی کے لیے دینا ہے۔ اگلا پوائنٹ بہت ہی عجیب ہے۔ غار حرا میں جاتے وقت یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، احادیث کے اندر، کہ نبی علیہ السلام جب بھی غار حرا تشریف لے جاتے، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے، سوکھی روٹی ہوتی، زیتون کا تیل ہوتا، یا کوئی بھی چیز ہوتی کھانے پینے کی، کبھی گوشت بھی ہوتا، تو جو بھی چیز ہوتی تو آپ ہمیشہ کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کھانے پینے کا سامان لے کے نہ گئے ہوں۔ اس کے اندر علماء حکمت بیان فرماتے ہیں کہ انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے،
انسان انسان ہے اور یہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق سے محتاج رہے گا، محتاج ہے اور رہے گا، یہ کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ فقر اور حاجت یہ انسان کا ذاتی وصف ہے۔ فقر اور حاجت یہ انسان کی لازمی چیز ہے، جیسے غنا اور بے نیازی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو انسان کی لازمی صفت ہے کہ یہ فقیر ہے، فقر اور حاجت مند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں انہوں نے کیا مانگا تھا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بھوک لگی ہوئی تھی، اللہ سے مانگا اللہ میں محتاج ہوں، جو میرے لیے تو خیر عطا فرمائے۔ تو انبیاء نے ہمیشہ زاد راہ کو ساتھ رکھا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، عین توکل ہے۔ بعض اللہ والے جو ہے نا وہ ایک کئی سو روزے ساتھ رکھتے تھے، 5-10 روزے رکھ لیا کرتے تھے، بس پانی سے افطار کر لیا اور کئی روزے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ حال رہا۔ اسی طرح ایک صاحب تھے، ایک اللہ والے تھے، وہ کئی روزے رکھ لیا کرتے تھے، لیکن اپنے تکیے کے نیچے روٹی ضرور رکھتے، ایک سوکھی روٹی ہوتی تھی۔ ایک دن ایک مرید آیا، اس نے کہا ان کو تو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو کئی دن روزے رکھنے ہیں، وہ روٹی نکال لی۔ شیخ جب آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی روٹی نہیں ہے، تو بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا کیا؟ آپ کو کہاں ضرورت تھی؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کوئی مستغنی ہو سکتا ہے؟ اگر میں اس طرح کے روزے رکھتا ہوں، روحانی قوت تو یہ میرے اللہ نے دی ہے، میں اس سے ہرگز محتاج نہیں مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اپنی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی رزق خداوندی سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ نفس کے اطمینان کے لیے روٹی ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں تاکہ کسی قسم کا نفس کو کوئی اضطراب نہ ہو۔ تو کہیں بھی سفر میں جاتے ہوئے اپنی چیزوں کا احتیاط اور زاد راہ کا ہونا یہ ضروری چیز ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ اور غور سے سنیے، غار حرا کی خلوت۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ آپ چند روز وہاں گزارتے، پھر گھر بھی آتے رہتے، اور گھر میں آتے گھر والوں سے ملتے اور دوبارہ اپنا توشہ لے کے زاد راہ لے کے پھر تشریف لے جاتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو خلوت میں وقت گزارتے ہیں ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو بالکل ہی چھوڑ دیں۔ ان کی حالات کی خبر گیری، ملنا جلنا، آنا جانا، رابطہ رکھنا یہ انتہائی ضروری۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جو شخص کہیں بھی جائے، گھر والوں کو اطلاع ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، ضرورت کے وقت وہ اس کی مدد کر سکیں، خبر گیری کر سکیں، کوئی رابطہ کرنا آسان ہو، بغیر اطلاع کے کہیں جانا یہ بھی مناسب نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 3 مرتبہ آپ کو دبانا یہ روحانی فیض اور ملکوتی فیض پہنچانے کے لیے تھا، تاکہ جبرائیل علیہ السلام کی روحانیت اور ملکیت یہ آپ کو مل جائے۔ قلب مبارک جو ہے آیات الہیہ، اسرار غیبیہ اور علوم ربانیہ کا تحمل کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے خالق اور مخلوق کا، بندے اور اس کے اللہ کا، اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہو سکیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو فیض کے ٹرانسفر میں جو ہے نا یہ معین اور مددگار ہے، اور یہ چیز ثابت ہے۔ ہمارے مشائخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے سینے سے لگا کے یا کسی اور طریقے سے مس کر کے جو ہے وہ اپنے روحانی فیض کو دوسرے کے اندر منتقل کیا، اور اس کی حدیث میں بھی دلیل ملتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو لگایا، بھینچا، دبایا اور ان کے لیے دعا کی، اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کا عبداللہ ابن عباس کو دبانا اسی طریقے سے تھا جیسے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دبایا۔ تو آج بھی مشائخ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر قلب کے اوپر انگلی رکھ کے جو توجہ کا دینا ہوتا ہے تو وہ کوئی بدعت نہیں، یہ یہاں سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات سنیے، نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بہت ساری احادیث سناتے ہیں، میں بات بھول جاتا ہوں، تو میرے حافظے کے لیے آپ نے حافظے کی شکایت کی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھا دی۔ نبی علیہ السلام نے بچھی ہوئی چادر کو آپ نے دو لب ایسے لب بھرے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اور ایسے اندر کچھ انڈیل دیا، اب نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، اور کہا کہ اچھا اس چادر کو اب اوڑھ لو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنے اوپر اوڑھ لو، سینے سے لگا لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں کبھی کسی حدیث کو نہیں بھولا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں اس بات کی تصریح موجود نہیں کہ آپ نے جو لب بھر کے اندر ڈالا تھا وہ کیا تھا، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاہم حضرت علامہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک عجیب ذوق کی بات فرماتے ہیں، بڑی مزیدار۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ ناچیز یعنی حضرت علامہ محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ عالم غیب میں جو حفظ کا خزانہ ہے نا، یادداشت کا حفظ کا جو خزانہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس خزانے میں سے لب بھر کر اس میں ڈالا ہوگا، وہ اس چادر کے ذریعے ان کے اندر اتر گیا ہوگا۔ یہ ایک اللہ والے کا ذوق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو آیتیں ہیں کہ علم بالقلم اور ایک علم الانسان ما لم یعلم۔ علم بالقلم میں اشارہ ہے کہ واسطے کے ذریعے جیسے پڑھنا پڑھانا کتاب سے استاد سے ہوتا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے، اور علم الانسان ما لم یعلم میں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن اللہ آپ کو وہ علم بھی عطا فرمائے گا جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایک اور نقطہ سن لیجئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسلی آمیز جواب میں جو دلائل پیش کیے گئے تھے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، سخی ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ان صفات کا پابند ہو، عادی ہو، ان صفات کا حامل ہو، اس کو دنیاوی پریشانیوں سے بھی اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا، حضرت خدیجہ کا آپ کو تسلی دینا اور آپ کی تعریف آپ ہی کے منہ پہ بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ علماء نے اس کے اندر یہ لکھا، اگر کسی شخص کی وہی تعریف کی جائے جو واقعتاً اس کے اندر ہو، مبالغہ نہ ہو، اور اس تعریف سے اس بندے کے بھی پھولنے کا اندیشہ نہ ہو، اس کے بھی کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو منہ پہ تعریف کرنا برا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عظیم واقعے کی سب سے پہلی خبر اپنی بیوی کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اوپر کوئی اہم واقعہ پیش آئے اور اس کے گھر والے دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، تو سب سے پہلے ان سے تذکرہ کرے، بعد میں اہل علم اور عقل والوں سے تذکرہ کرے۔ پھر حضرت خدیجہ کا اس واقعے کو سن کر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانا، جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی نیا واقعہ، کوئی بڑی بات پیش آئے تو علماء ربانیین کی طرف رخ کرنا چاہیے، جن کے پاس خدا کا علم ہو، کتاب کا علم ہو، دین کا علم ہو، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ورنہ تو مکہ میں تو اور بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن علماء ربانیین کی طرف رخ کرنا، کاہن بہت تھے لیکن علماء ربانیین کی طرف رخ کرنا۔ نیز اگلا اس میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اہل علم کے پاس، بڑوں کے پاس جب جانا ہو تو کسی کو ساتھ لے جانا زیادہ بہتر ہے بجائے خود جانے کے، کہ ساتھ کوئی ہو، رہبر ساتھ ہو تو ادب آداب اور چیزوں کی رعایت رہتی ہے۔ اگلا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص اپنے سے عمر میں بڑا ہو، اس کی عزت اور توقیر کرنا، احترام کرنا یہ ضروری ہے، چاہے جو عمر میں چھوٹا ہے وہ مرتبے میں اس سے بڑا ہو۔ جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے زیادہ افضل ہیں، لیکن وہاں جب بات آئی ورقہ ابن نوفل سے بات کرنے کی تو نبی علیہ السلام نے محفل کے آداب کا خیال رکھا، یہ دلیل ملتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کہ چھوٹا اگرچہ مرتبے میں چھوٹا ہو، چھوٹا اگرچہ مرتبے میں بڑا ہو، کوئی شخص مرتبے میں بڑا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مرتبے میں چھوٹا ہے لیکن عمر میں بڑا ہے، تو وہ نام لے کر بیٹا بھتیجا کہہ سکتا ہے
کہ جیسے ورقہ ابن نوفل جو عمر میں بڑے مرتبے میں چھوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں یہاں پر چھوٹے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں، تو ورقہ ابن نوفل نے کیا کہا؟ اے بھتیجے۔ تو یہ محفل کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت عجیب نکتہ، بہت ہی عجیب نکتہ، ورقہ ابن نوفل سے جو نبی علیہ السلام کی اور امی خدیجہ کی بات چیت ہوئی، اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جائیں، جب چھوٹے بڑوں کی مجالس میں حاضر ہوں تو بڑوں کا ادب جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور جب تک بڑے خود کلام نہ کرنا چاہیں، ابتدا نہ کر لیں، اس وقت تک چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ یہ دلیل کہاں سے لی؟ حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی خبر سن لیجئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ورقہ ابن نوفل نے خود کلام کی ابتدا کی اور یہ کہا، یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ پھر نبی علیہ السلام نے تمام واقعے کی خبر دی۔ تو جہاں چھوٹے اور بڑے ہوں تو بڑوں کا خیال رکھنا یہ ضروری۔ ایک اور بڑا پیارا نکتہ، بہت ہی زبردست، ورقہ نے جب یہ کہا کہ آپ کے لوگ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں گے، تو نبی علیہ السلام کو اس میں تکلیف ہوئی، یہ بہت بھاری گزری، کیا مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وطن کی محبت انبیاء کے دلوں میں ہوتی ہے۔ انبیاء کے جو وارثین ہیں یہ بھی وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک آخری پوائنٹ، اس کے بعد بات مکمل انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل کا اس وقت یہ بات کا کہنا کہ اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو میں آپ کی پوری قوت کے ساتھ مدد کروں گا، جبکہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس وقت جب قوم نکالنے کی بات کرے گی ورقہ ابن نوفل دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اس یقین کے باوجود ایک ایسی نیکی، ایسی خیر کا ارادہ کر لینا جو ابھی قدرت میں نہیں ہے، محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم کر پائیں گے، مل پائے گی، لیکن خیر کا ارادہ تو کر سکتے ہیں، وہ تو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔